ان کی ملازمت اور وغیرہ. میرے خیال سے ہم یہاں تک بات کر چکے تھے. فیض کے مجموعے میں بتا چکا تھا آپ لوگوں کو. جی سر، آپ نے کہا تھا نظم پڑھیں گے شاید. ہاں نہیں، یہ یہاں تک میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ فیض کے کون کون سے مجموعے ہیں، اور وفات جی تک سر. کا جو سارا کلام ہے. 1980 میں نے ذکر کیا تھا کہ 1980 میں فیض کا مجموعہ میرے دل میرے مسافر شائع ہوا، اور 1980 کے بعد سے ان کی وفات تک کا سارا کلام ایک مجموعے غبار ایام میں موجود ہے. اور یہ ساری کتابیں جو ہیں اب کلیات ان کی چھپ چکی ہے، اور نسخہ ہائے وفا میں یہ ساری کتابیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم بات کر چکے تھے. جی اب اس سے آگے بات کریں جی گے. آپ اپنے مائک میوٹ کر لیں، جب کوئی سوال کرنا ہو تو پھر آپ پوچھ لیں. فیض احمد فیض ریڈیو سے بھی وابستہ رہے. ریڈیو کے لیے انہوں نے ڈرامے، فیچر اور کہانیاں لکھی. فیض نے فلم، تھیٹر، رقص، پتلی کھیل اور موسیقی سے ان کا تعلق قائم رہا، اور فیض نے فلمیں بھی لکھی، تھیٹر کے لیے بھی لکھا، پتلی کھیل کے لیے بھی لکھا، موسیقی کے لیے بھی کام کیا. 1959 میں وہ لاہور آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر تھے، تو وہاں ٹیلی تھیٹر قائم ہوا. 1959 میں جب فیض لاہور آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر تھے تو وہاں ٹیلی تھیٹر قائم ہوا، جس کا پہلا ڈرامہ انہوں نے ہی لکھا. پہلا موسیقی اسکول بھی اسی دور میں قائم ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹس، قومی ادارہ برائے لوک ورثہ، میوزک ریسرچ سیل، نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، قومی ٹیلی تھیٹر، یہ ساری چیزیں فیض کی کوششوں سے قائم ہوئی. یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انہوں نے آرٹس کے لیے بہت کام کیا، تو نیشنل کونسل آف دا آرٹس، قومی ادارہ برائے لوک ورثہ جو اسلام آباد میں ہے، میوزک ریسرچ سیل، نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، قومی ٹیلی تھیٹر، سب فیض کی کوششوں سے قائم ہوئے. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ فیض نے فلمیں بھی بنائی اور ان کے لیے گیت بھی لکھے. 1958 میں انہوں نے جاگو سویرا نامی ایک فلم کی کہانی لکھی. اس پر انہیں بین الاقوامی ایوارڈ بھی ملا. فیض موسیقی سے گہرا شغف رکھتے تھے. خواجہ خورشید انور جو ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے موسیقار تھے، اس کے علاوہ اپنے زمانے کے دیگر موسیقاروں سے بھی ان کی دوستی تھی، اور ان سے ملاقاتوں کی وجہ سے ان میں موسیقی کا ذوق پیدا ہو گیا تھا. تو موسیقی سے خصوصی شغف تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فیض کی شاعری کی ایک اہم فنی خصوصیت ان کی شاعری میں ترنم اور موسیقیت ہے. 1968 میں
آرٹ اور کلچر کے لیے حکومت نے ایک کمیٹی بنائی. فیض صاحب نے کلچر کے حوالے سے بھی بہت کام کیا ہے، تہذیب کے حوالے سے بھی. تو 1968 میں آرٹ اور کلچر کے لیے حکومت نے ایک کمیٹی بنائی. فیض اس کمیٹی کے رکن تھے. 6 ماہ تک یہ کمیٹی کام کرتی رہی. پورے پاکستان میں اہم ثقافتی ادارے اس کمیٹی نے قائم کیے. 300 سے زائد فنکاروں، ادیبوں اور دانشوروں اور ثقافتی تنظیموں کا اس کمیٹی نے انٹرویو لیا. 1968 کے آخر میں یہ رپورٹ جو پاکستانی کلچر کے عنوان سے تھی وزارت تعلیم کو پیش کر دی گئی. یہ دور جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہنگاموں کا دور تھا. اس وقت یہ رپورٹ شائع نہیں ہو سکی. پھر جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہوئی تو اس دور میں ثقافت پہ فیض نے کافی کام کیا اور ثقافت کے قوانین فیض نے بنائے جو اس رپورٹ سے ماخوذ تھے. بھٹو کے دور میں یہ رپورٹ دوبارہ جاری کی گئی جو آج تک پاکستانی ثقافت پر ایک اہم تحریر ہے. تو ریڈیو سے بھی وابستہ رہے، فلمیں بھی بنائی اور کلچر سے بھی وابستہ رہے ہیں فیض صاحب. فیض کی ادبی زندگی کی کئی جہتیں ہیں. انہوں نے ساری زندگی ایک متحرک ادیب کے طور پر کام کیا. ان کے کئی شعری مجموعے سامنے آئے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں. یہ تمام شعری مجموعے اب نسخہ ہائے وفا میں موجود ہیں. شاعری کے علاوہ انہوں نے نثر میں بھی بہت لکھا. ان کی نثر پر بھی پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا جا چکا ہے. جو شعبہ اردو کے ایک پی ایچ ڈی اسکالر محمد وارث نے فیض کی نثر پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے. تو نثر کا بھی کافی سرمایہ فیض کا موجود ہے. انہوں نے تنقید لکھی، ڈرامے، فیچر اور کہانیاں لکھی، کلچر سے متعلق تحریریں لکھی. وہ ساری زندگی ادب اور ثقافت کے حوالے سے کام کرتے رہے. ان کے شعری مجموعوں کی تعداد 8 بنتی ہے جو نسخہ ہائے وفا کے نام سے یکجا ہوئے ہیں. شاعری کے علاوہ انہوں نے نثر میں بھی بہت کچھ لکھا. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے. ایک مجموعہ ان کا میزان ہے جس میں تنقیدی مضامین ہے. میزان تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. یہ مجموعہ 1962 میں شائع ہوا. ایک ان کے خطوط کا مجموعہ ہے صلیبے میرے دریچے میں. صلیبے میرے دریچے میں خطوط کا مجموعہ ہے. جب فیض صاحب جیل میں تھے تو جیل میں انہوں نے ایلس فیض جو ان کی بیوی تھی ان کے نام خطوط لکھے. یہ خطوط صلیبے میرے دریچے میں شامل ہیں. یہ مجموعہ 1971 میں شائع ہوا. اس کے علاوہ ان کا ایک مجموعہ متاع لوح و قلم، متاع لوح و قلم کے عنوان سے چھپا ہے 1973 میں. اس میں ان کی تقریریں ہیں اور مختلف تحریریں ہیں. ایک ان کا سفر نامہ ہے کیوبا کا
سفر نامہ کیوبا کے نام سے شائع ہوا 1974 میں۔ ایک ان کا مجموعہ ہے ہماری قومی ثقافت۔ ہماری قومی ثقافت 1976 میں شائع ہوا۔ پھر ایک ان کا مجموعہ ہے ماہ و سال آشنائی، ماہ و سال آشنائی، ماہ و سال آشنائی۔ اس میں سفر نامہ ہے، ان کی یادیں ہیں اور ان کے تاثرات ہیں۔ یہ ان کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں ہی سے مرتب کیا گیا، 1980 میں یہ شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک مجموعہ قرض دوستاں ہے، جس میں فیض کے مقدمے، دیباچے اور فلیپ شامل ہیں۔ ایک مقدمہ ہوتا ہے جو کسی کتاب پہ لکھا جاتا ہے، دیباچہ ہوتا ہے جو کسی کتاب پہ لکھا جاتا ہے، فلیپ ہوتا ہے جو کتاب کے شروع میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فیض کے مقالات ہیں، مقالات فیض کے نام سے ان کی وفات کے بعد 1990 میں مرتب کیے گئے۔ پھر فیض احمد فیض اور پاکستانی ثقافت، فیض احمد فیض اور پاکستانی ثقافت کے حوالے سے ان کی ایک کتاب ہے، جس میں ان کی تحریریں اور تقریریں شامل ہیں۔ یہ کتاب ان کی وفات کے بعد 2006 میں مرتب کی گئی۔ اس کے علاوہ فیض کی ایک کتاب ہے اقبال، جو اقبال پہ لکھی گئی ہے، جس میں اقبال پر ان کی تحریریں ہیں اور ان کا منظوم خراج تحسین ہے۔ یہ فیض صاحب کی ادبی زندگی، ان کی شاعری اور ان کی نثر تھی۔ تو فیض کے سوانحی حالات اور ان کی ادبی زندگی پہ ہم نے بات کر لی۔ اب ایک مختصر سا جائزہ فیض احمد فیض کی شخصیت کا لیتے ہیں، کیونکہ شخصیت کا شاعری پہ بہت اثر ہوتا ہے، اور شخصیت میں ان عناصر کا میں ذکر کروں گا جس کا شاعری پہ اثر ہوا ہے، اور شاعری پر اس کے اثرات کا ذکر بھی کروں گا۔ فیض کی جو شخصیت ہے، اس کا جو بنیادی تاثر ہے، جو انہیں دیکھ کر ابھرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک خوش لباس، صاف ستھرے اور نفیس طبع شخص ہیں، جو بڑے سلیقے سے اور کرینے سے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی نفاست کا اثر ان کی شاعری پر بھی پڑا ہے، خاص طور پر ان کے اسلوب پر پڑا ہے۔ ان کا اسلوب بڑا نفیس، بڑا نکھرا ہوا اسلوب ہے۔ فیض بچپن سے ہی خاموش طبع اور صاف ستھرے رہنے کے عادی تھے، خاموش طبع شخص تھے، جس کا ذکر سید فارغ بخاری نے اپنے خاکے، یہ خاکہ فارغ بخاری کی کتاب البم میں شامل ہے، جو غالباً آپ کے پریویس کے نصاب میں ہے۔ کم آمیز، کم آمیز کے نام سے فارغ بخاری نے خاکہ لکھا ہے، جو بتاتا ہے ہمیں کہ یہ انسان تھے، یعنی آزاد خیالات کے انسان تھے، جن کا مذہب سے تعلق تو تھا، لیکن ایک وسیع ذہن شخص مذہب سے جو تعلق رکھتا ہے، وہی تعلق فیض کا تھا۔ فیض نشوں کے شوقین تھے، سگریٹ اور شراب کے شوقین تھے۔
فیض کی سگریٹ نوشی کا دلچسپ واقعہ صوفی تبسم نے اپنے مضمون میں پیش کیا ہے۔ یہ مضمون آپ پڑھ سکتے ہیں، فیض کی کلیات نسخہ ہائے وفا میں یہ مضمون شامل ہے، جو بتاتا ہے کہ وہ سگریٹ کی کس حد تک شوقین تھے۔ ان کی شراب نوشی کے حوالے سے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ تو سگریٹ، شراب نوشی اور کمیونزم سے تعلق بظاہر فیض کی مذہب سے وابستگی کے حوالے سے سوال اٹھاتا ہے، لیکن ان چیزوں کے باوجود مذہب سے فیض کا تعلق تھا۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ انہوں نے کر رکھا تھا، ایک دو سپارے حفظ بھی کیے تھے، جیل میں قرآن و حدیث کا درس بھی دیا کرتے تھے، اور مذہب سے فیض کا تعلق روحانیت کا تعلق تھا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے۔ بقول فیض ایک نوجوان کرنل جو مجھ کو دہریہ سمجھتا تھا، یعنی ملحد سمجھتا تھا، قرآن و حدیث کا درس دیتے دیکھ کر مجھ سے پوچھا، وہی ہے جو مولانا روم کا تھا۔ وہ شخص سمجھ نہ پایا، اس نے پوچھا مولانا روم کا مذہب کیا تھا؟ تو فیض نے کہا وہی جو میرا ہے۔ یہ بات ایک کتاب میں درج کی گئی ہے، کتاب کا نام ہے فیض شخصیت اور فن۔ فیض شخصیت اور فن سلمہ صدیقی نے مرتب کی ہے، صفحہ نمبر 39 سے 40۔ فیض بنیادی طور پر ایک علم دوست اور عالم اور فاضل شخص تھے، جو اردو، عربی، فارسی، انگریزی، کئی زبانوں اور ان کی ادبیات پر دسترس رکھتے تھے۔ فیض کی انگریز دانی کے حوالے سے بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، جو شیر محمد نے اپنے مضمون فیض سے میری رفاقت، کہ انگریزی کتنی اچھی ان کو آتی تھی، اس حوالے سے ایک واقعہ شیر محمد نے اپنے مضمون فیض سے میری رفاقت میں لکھا ہے۔ یہ مضمون بھی نسخہ وفا میں شامل ہے، آپ یہ مضمون پڑھ سکتے۔ بنیادی طور پر فیض ایک نرم خو، نرم طبیعت اور منکسر المزاج شخصیت کے مالک تھے۔ نرمی ان کی شخصیت کا بنیادی جز ہے، اور یہ جز ہمیں جی کچھ کہنا ہے، اور یہ نرمی جو ہے وہ ان کے اسلوب میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ فیض کی شخصیت میں نرمی میں ان کی زندگی کا ہاتھ ہے، جس میں بقول فیض وہ خواتین میں پلے بڑھے، جس کی وجہ سے ان میں نزاکت آ گئی تھی۔ اس کا ذکر فیض نے ایک خط میں لکھا ہے، خط میں ذکر کیا ہے اپنی نرمی کا، اور یہ خط مرزا ظفر الحسن نے درج کیا ہے اپنے مضمون میں عہد طفلی سے عنفوان شباب تک۔ مرزا ظفر الحسن کا مضمون ہے، عہد طفلی سے عنفوان شباب تک۔ یہ مضمون بھی نسخہ ہائے وفا میں شامل ہے۔ تو ان کی شخصیت میں جو نرمی ہے، اس کا اندازہ
آپ اس خط سے لگا سکتے ہیں جو مرزا ظفر الحسن نے پیش کیا ہے۔ بقول شیر محمد حمید، فیض ٹھنڈے مزاج کے بے حد سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی، تو بات کر رہا تھا میں کہ بقول شیر محمد حمید، فیض ٹھنڈے مزاج کے بے حد حوصلہ مند انسان تھے، انتہائی ناسازگار حالات میں بھی برہم نہ ہوئے، مایوس نہ ہوئے، سب کچھ تحمل اور خاموشی سے برداشت کر لیتے۔ اندرونی پریشانی کا اثر ان کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ شیر محمد حمید نے لکھا ہے اپنے مضمون فیض سے میری رفاقت میں۔ یہ مضمون نسخہ ہائے وفا میں شامل ہے۔ تو یہ تحمل اور صبر جو فیض کی شخصیت کے بنیادی گوشے ہیں، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی تربیت ہی اس طرح ہوئی تھی، اور اس کے لیے آپ فیض کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر ان کے والد صاحب کو، کہ کس مقام سے وہ کس مقام تک پہنچے۔ ابتدائی حالات فیض کے بڑے اچھے تھے، لیکن والد کے مرنے کے بعد فیض صاحب کے گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود فیض نے تحمل کا ثبوت دیا۔ یہ تحمل ان کی جیل میں بھی ظاہر ہوا۔ جب وہ جیل میں تھے تو جیل میں لوگ بہت گھبراتے ہیں، بہت روتے، آہوزاری کرتے ہیں، لیکن فیض نے بڑے تحمل سے جیل کی زندگی بھی گزاری۔ فیض کی شخصیت میں نرمی، تحمل، برداشت، عاجزی اور انکساری تھی، اور یہ عاجزی انکساری فیض کے ان بیانات سے ظاہر ہوتی ہے جو انہوں نے مختلف مواقع پہ دیے ہیں، کہ کس طرح وہ اتنے بڑے شاعر ہونے کی باوجود اپنے آپ کو کوئی بڑا شاعر نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس سلسلے میں آپ مرزا ظفر الحسن سے جو ان کی گفتگو ہے، جو نسخہ ہائے وفا میں شامل ہے، مضمون ہے عہد طفلی سے عنفوان شباب تک، نسخہ وفا میں شامل ہے، اس مضمون کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیض کے بیانات کی روشنی میں آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ فیض کی شخصیت میں کتنا تحمل، کتنا برداشت اور کتنی انکساری تھی۔ اس تحمل، اس صبر، یہ برداشت، یہ دھیما پن، ہر ایک سے درگزر کرنا، ان خصوصیات کا ذکر اشفاق احمد نے اپنے مضمون ملامتی صوفی میں بھی کیا ہے۔ اشفاق احمد کا یہ مضمون ملامتی صوفی بھی نسخہ ہائے وفا میں شامل ہے۔ اشفاق احمد نے انہیں ملامتی صوفی قرار دیا ہے۔ بقول اشفاق احمد، انہوں نے اپنے اوپر ملامتی رنگ اوڑھ رکھا تھا، اور فیض کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر فیض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
دور میں ہوتے اور کوئی شخص سختی کرتا، بات نہ مانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ فیض کو بھیجو، یہ بڑا تحمل مزاج ہے، گالیاں بھی کھا لیتا ہے اور اف تک نہیں کرتا۔ تو فیض کے تحمل اور فیض کے برداشت کو ملامتی صوفی میں اشفاق احمد نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے، اور یہ مضمون نسخہ ہائے وفا میں شامل ہے۔ فیض بے انتہا خلوص اور بے لوث محبت کے آدمی تھے، خلوص اور محبت بہت زیادہ تھی، اور یہ ان کی شاعری سے بھی ظاہر ہے کہ فیض نے چاہے رومانی شاعری کی ہو چاہے انقلابی شاعری کی ہو، اس میں خلوص اور محبت اور اپنے نظریے سے کمٹمنٹ موجود ہے۔ فیض کے تحمل اور برداشت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے ان کے خلاف بہت کچھ لکھا، بہت برائی کی فیض کی، لیکن انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا، نہ کبھی کسی کو برا بھلا کہا، نہ کبھی کسی کی غیبت کی۔ ہر ایک سے محبت کرنا، ہر کسی کا خیال رکھنا، کسی کو دکھ نہ دینا، یہ فیض کا عقیدہ تھا، جو دراصل ان کی انسان دوستی کو ظاہر کرتا ہے۔ فیض اتنے محبت کرنے والے اور ہر ایک کا خیال رکھنے والے آدمی تھے کہ اگر کبھی وہ دیر سے گھر آتے تو کسی کو نہ جگاتے، نہ کسی سے کھانا مانگتے، کھانا خود تلاش کرتے، اگر مل جاتا تو کھا لیتے، نہ ملتا تو چپ چاپ بھوکے سو جاتے۔ فیض کی بڑی بہن بیگم شجاع الدین عرف بی بی گل کے مطابق مجھے اس کے مزاج پر رحم آتا اور میں پوچھتی فیض کھانا کھاؤ گے؟ جواب دیتے ہاں مل گیا تو کھا لیں گے۔ اس برداشت اور تحمل کا ثبوت ان کی جیل کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے کس تحمل اور برداشت سے سختیوں کا مقابلہ کیا۔ مختلف حکمرانوں نے انہیں جیل میں ڈالا، ان پہ سختی کی، ظلم ہوئے، لیکن ہر ظلم کو بڑی خندہ پیشانی سے وہ برداشت کرتے رہے، بڑی خندہ پیشانی سے انہوں نے ہر ظلم کو برداشت کیا اور اف تک نہ کی۔ ایک طرف فیض نازک مزاج، نرم خو تھے، اور یہ چیز انسان کو آرام طلبی سکھاتی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو فیض کی شخصیت کا اہم گوشہ یہ ہے کہ اس صبر اور برداشت کے باوجود، تحمل کے باوجود، ظالموں کے سامنے کبھی انہوں نے سر نہیں جھکایا، نعرہ حق ہمیشہ بلند کیا۔ ان کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ظلم کی مخالفت کرتے رہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہوا اس کی انہوں نے مخالفت کی، باوجود اس کے
کہ وہ بڑے نرم مزاج تھے، اور اسی چیز نے انہیں ایک بین الاقوامی دانشور کی حیثیت دی اور انہیں عالمی امن کا نمائندہ قرار دیا گیا۔ انہیں لینن امن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور فیض نے ظلم کے خلاف جنگ صرف لفظوں سے نہیں لڑی، شاعری سے نہیں لڑی، بلکہ عملی صحافت میں بھی حصہ لیا، ظلم کے خلاف لکھتے بھی رہے، جدوجہد بھی کرتے رہے، مزدوروں کی یونین میں بھی شامل رہے، مزدوروں کی یونین میں اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے، مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے، جلا وطنی کے دن بھی گزارے، اور جلا وطن ہو کر بھی اپنے ملک میں حق اور انصاف کے لیے لکھتے رہے۔ تو گویا فیض نے ظلم کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی، عالمی امن کے حوالے سے وہ ایک خاص نظریہ رکھتے تھے، اور اپنے نظریے کے مطابق وہ روسی آئیڈیالوجی سے متاثر تھے، اور بیشتر دانشوروں کی طرح روس کو محنت کش عوام کی خوابوں کی تعبیر کا ملک سمجھتے تھے، عالمی امن کا محافظ سمجھتے تھے، جو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو فیض بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف تھے، اور ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ یہ نرم رو شخص آپ دیکھیں تو بیروت میں برستے ہوئے بموں کے درمیان لوٹس ترتیب دے رہا ہے۔ لوٹس جو ایفرو ایشیائی تنظیم کا مجلہ تھا، جس کے مدیر تھے فیض صاحب، اس کا صدر دفتر بیروت میں تھا۔ جب بیروت میں بم برس رہے تھے تو یہ لوٹس کی ادارت کر رہا تھا۔ جب پاکستان میں برا وقت آیا، جبر و تشدد کی حکومت قائم ہوئی، مارشل لا کا نفاذ ہوا، تو فیض ملک سے باہر تھے، مگر ساری مصروفیات چھوڑ کر اپنے ملک آئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ گویا انتہائی برے حالات میں بھی وہ ظلم کے خلاف لکھتے رہے، اور جو ظلم اور جبر کے خلاف ان کی جدوجہد جو ہے کبھی بھی رکی نہیں۔ یہ ساری باتیں فیض کی وطن دوستی، ان کے نظریہ امن اور نظریہ انسانیت کو ظاہر کرتی ہیں، اور فیض کو ایک عالمی سطح کا امن دوست اور عالمگیر محبت کا حامل فنکار اور دانشور قرار دیتی ہیں، جو ساری زندگی امن اور عالمگیر محبت کی تشکیل کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ تو شخصیت کی یہی نرمی، یہی صبر و تحمل اور امن و محبت ان کی شاعری میں ظاہر ہوئی ہے۔ اگر شخصیت کے عناصر جمع کریں تو اس میں نرمی ہے، صبر و تحمل ہے، امن و محبت ہے۔ اس کا اثر فیض صاحب کی فکر پہ بھی پڑا ہے، اور فیض صاحب کے فن پہ بھی پڑا ہے، کیونکہ فیض کی شاعری فکری طور پر امن و محبت کی شاعری ہے،
اور فنی طور پر فیض کے اسلوب میں نرمی ہے. فیض کا اسلوب نرم اور ان کا لہجہ جو ہے وہ دھیما ہے. یہ فیض کی شخصیت تھی جس کے اثرات فیض کی شاعری پر پڑے. تو فیض احمد فیض کے سوانحی حالات، ان کی ادبی زندگی اور ان کی شخصیت پہ بات کرنے کے بعد ہم فیض احمد فیض کی نظم کی طرف آتے ہیں. کسی بھی شاعر کی شاعری کو سمجھنے کا اور اس کی شاعری پر بحث کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ تلاش کریں کہ اس شاعر کی فکری اکائی کیا ہے، اس شاعر کے پاس کون سا نظریہ ہے زندگی کو بیان کرنے کا. ہم شاعر کی فکری اکائی کو دریافت کریں، پھر اس فکری اکائی کی روشنی میں اس کی فکر اور اس کے فن کا مطالعہ کریں. کہ جو فکری اکائی ہوتی ہے اس کی جزیات اس کی فکر میں بھی ہوتی ہیں اور اس کا اثر اس کے فن میں بھی ہوتا ہے. تو فکری اکائی کو پیش کر کے اس فکری اکائی سے متعلق موضوعات پر بحث کریں اور اس کا اثر اسلوب پہ ظاہر کریں. اس طریقے سے ہم کسی شاعر کو سمجھ سکتے ہیں. فیض احمد فیض بنیادی طور پر ایک رجحان ساز شاعر تھے، ٹرینڈ سیٹر شاعر تھے. شاعر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ شاعر ہوتے ہیں جو کوئی نیا نظریہ پیش کرتے ہیں، جو کوئی نئی فکر پیش کرتے ہیں، جو کوئی نیا رجحان پیش کرتے ہیں. اور پھر کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اس رجحان سے متاثر ہوتے ہیں اور اسے لے کر آگے بڑھتے ہیں. اس طرح مختلف تحریکیں اور مختلف دبستان وجود میں آتے ہیں. تو فیض ایک رجحان ساز شاعر تھے جنہوں نے اردو نظم کو بہت متاثر کیا، اور ان کے رجحان کو پھر بہت سے لوگ لے کر آگے بڑھے. تو گویا فیض اردو نظم کا ایک ایسا ستون ہے، ایسا رجحان ساز شاعر ہے جس نے ایک نیا رویہ پیش کیا اور اس کے اثرات پھر باقی شاعروں پر پڑے. اس لیے ہم انہیں رجحان ساز شاعر کہتے ہیں. فیض نے خود بھی ایک جگہ لکھا ہے، ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز نے پیروی کی. طرز فغاں سے مراد آپ فیض کی فکر لے لیں اور طرز بیاں سے مراد آپ فیض کا فن لے لیں. تو جو بات فیض نے شروع کی اسے لوگوں نے آگے بڑھایا. اب وہ چیز کیا ہے جو فیض کی شناخت ہے، جو فیض نے شروع کی اور اسے پھر لوگوں نے آگے بڑھایا؟ میرا خیال ہے کہ فیض کی شاعری کی مرکزی اکائی، فیض کی شاعری کی نمایاں خصوصیت جو ہے وہ رومان اور انقلاب کا سنگم ہے. رومان اور انقلاب کو باہم ملانا ہے، ورنہ عموماً شاعر یا تو صرف محبت کی بات کرتے ہیں یا انقلاب کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت کم شاعر ایسے ہوں گے جنہوں نے رومان اور انقلاب کو ایک لے میں پرو دیا ہو، ان کا سنگم پیش کیا ہو. تو فیض کی نمایاں خصوصیت رومان اور انقلاب کا سنگم ہے. اس کی مختلف صورتیں، رومان اور انقلاب کا سنگم اور اس کی مختلف صورتیں فیض احمد فیض کی شاعری میں نمایاں ہیں.
اب یہ سنگم کیسے عمل میں آیا؟ اس کے لیے دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے فیض کی رومانی شاعری، پھر فیض کی انقلابی شاعری، اور پھر فیض کا ان دونوں کو آپس میں ملانا۔ تین چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے: فیض کی رومانی شاعری، فیض کی انقلابی شاعری، اور پھر ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملانا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیض کی رومانیت کی، جس کا آغاز فیض کے پہلے مجموعے نقش فریادی سے ہوتا ہے، اور نقش فریادی کی پہلی نظم خدا وہ وقت نہ لائے سے لے کر نقش فریادی کے پہلے حصے کی آخری نظم میرے ندیم۔ پہلی نظم ہے خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو، اور اس حصے کی آخری نظم ہے میرے ندیم۔ خدا وہ وقت نہ لائے سے لے کر میرے ندیم تک جو نظمیں ہیں وہ خالص رومانیت کی نظمیں۔ یہ نقش فریادی کا پہلا حصہ ہے۔ اس سے اگلی نظم سے نقش فریادی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو ترقی پسند تحریک سے فیض احمد فیض کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو انقلاب پر مبنی ہے۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے یہ صرف اسی حصے پر مشتمل نہیں ہے، بعد میں بھی اس کے نقوش ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ حصہ اہم ہے۔ اب یہ حصہ فیض کی رومانیت پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں فیض کی رومانیت میں بنیادی عناصر کون سے ہیں، اور وہ رومانیت دوسرے رومانوی شعراء سے کس طرح مختلف ہے۔ رومانیت کی پوری ایک تحریک تھی جو 20ویں صدی کے اوائل سے شروع ہو کر، یعنی 1900 سے شروع ہو کر 20ویں صدی کی پہلی 2 دہائیوں تک جاری رہی، یعنی 1935-36 تک۔ آپ اس کا زمانہ 1900 سے لے کر 35-36 تک لے جائیں، کیونکہ 1936 میں پھر ترقی پسند تحریک شروع ہوئی۔ تو یہ زمانہ ہے جس میں فیض نے رومانوی شاعری کی ہے۔ ان کے رومان کا سفر، ان کی رومانیت کا سفر رومان اور تخیل سے شروع ہوا۔ اس میں محبت، تخیل، جذبات، غم، مایوسی، اداسی، موت کا رنگ، یہ وہ بنیادی اجزاء ہیں رومانیت کے جو فیض کی شاعری میں، یعنی جذبہ، تخیل، محبت، مایوسی، اداسی، موت کا رنگ، یہ بنیادی عناصر ہیں ان کی رومانیت کے، جنہوں نے ان کی رومانوی شاعری کی تخلیق کی ہے۔ اپنی اس ابتدائی شاعری کے بارے میں فیض احمد فیض نے لکھا ہے، نسخہ ہائے وفا میں جو چوتھا مجموعہ ہے دستے تہ سنگ، دستے تہ سنگ کے شروع میں فیض کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے فیض از فیض۔ فیض کا مضمون ہے فیض از فیض۔ میرے پاس جو نسخہ ہے، نسخہ ہے وفا کا، اس میں یہ مضمون صفحہ نمبر 303 سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 304 پہ فیض نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 304 پہ اگر ابتدائی 2-3 سطریں آپ چھوڑ دیں تو فیض نے لکھا ہے کہ 20 سے 30 تک کا زمانہ ہمارے ہاں معاشی اور سماجی طور سے کچھ عجب طرح کی بے فکری، آسودگی اور ولولہ انگیزی کا زمانہ تھا۔
جس میں اہم قومی اور سیاسی تحریکوں کے ساتھ ساتھ نثر و نظم میں بیشتر سنجیدہ فکر اور مشاہدے کی بجائے کچھ رنگ رلیاں منانے کا سا انداز تھا۔ شعر میں اولاً حسرت موہانی اور ان کے بعد جوش، حفیظ اور اختر شیرانی کی ریاست قائم تھی۔ یہ سارے رومانوی شعراء تھے۔ افسانے میں یلدرم اور تنقید میں حسن برائے حسن اور ادب برائے ادب کا چرچا تھا۔ نقش فریادی کی ابتدائی نظمیں خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو، میری جاں اب بھی اپنا حسن واپس پھیر دے مجھ کو، تہے نجوم کہیں چاندنی کے دامن میں، وغیرہ وغیرہ اسی ماحول کے زیر اثر مرتب ہوئی۔ یعنی فیض تسلیم کر رہے ہیں کہ نقش فریادی کی ابتدائی نظموں پر اس کا اثر پڑا ہے جو رومانیت کی تحریک تھی۔ اس فضا میں ابتدائی عشق کا تحیر بھی شامل تھا، لیکن ہم لوگ اس دور کی ایک جھلک بھی ٹھیک سے دیکھنے نہ پائے تھے کہ صحبت یار آخر شد۔ یعنی اس دور میں یہ نظمیں لکھی گئی، لیکن فیض بتا رہے ہیں کہ یہ دور بہت طویل نہیں تھا، ہم ایک جھلک بھی دیکھ نہیں پائے تھے کہ صحبت یار آخر شد، کہ یہ دور تمام ہو گیا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انقلابی تحریک شروع ہو گئی، ترقی پسند تحریک شروع ہو گئی۔ تو فیض یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی ابتدائی شاعری پر تحریک کا اثر ہے، اور اسی فضا میں نقش فریادی کی ابتدائی نظمیں تخلیق ہوئی ہیں، اور یہ فیض کی شاعری کی ابتدا ہے جو رومانیت سے ہوئی ہے۔ اس شاعری کو سامنے جنہوں نے فیض کے پہلے مجموعے نقش فریادی کا دیباچہ لکھا، اس میں فیض کے بارے میں لکھا تھا کہ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ یعنی نقش فریادی کو مد نظر رکھتے ہوئے نون میم راشد نے نقش فریادی کے دیباچے میں لکھا تھا کہ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں ہے، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے وزیر آغا نے، ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنی کتاب نظم جدید کی کروٹیں میں جو فیض پہ مضمون لکھا ہے، انجماد کی ایک مثال فیض، اس مضمون میں راشد کی اس بات سے اختلاف کیا ہے کہ فیض صرف احساسات کا شاعر ہے، کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں۔ وزیر آغا لکھتے ہیں کہ فیض کی شاعری کے پہلے حصے کے بارے میں تو یہ بات درست ہے، لیکن اگر دوسرے حصے کو دیکھیں تو اس میں نظریہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اس میں نظریے کے نقوش ہمیں ملتے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نظم جدید کی کروٹیں، فیض انجماد کی ایک مثال میں صفحہ نمبر 77 پہ لکھتے ہیں۔ میرے پاس جو نسخہ ہے نظم جدید کی کروٹیں کا، اس میں فیض پہ مضمون صفحہ نمبر اچھا ٹھیک، فیض پہ مضمون صفحہ نمبر 77 سے شروع ہو رہا ہے، انجماد کی ایک مثال فیض۔ اس کے شروع میں لکھا ہے انہوں نے صفحہ نمبر 77 کا، اس مضمون کا آغاز اس سے ہوتا ہے: نقش فریادی کے دیباچے میں فیض احمد فیض کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے نون میم راشد نے لکھا تھا، فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے۔
سر آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی بالکل، ہم میوٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی آ رہی ہے؟ جی ابھی ٹھیک ہو گئی سر۔ ہاں سوری، بار بار یہ سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، شاید وائی فائی کا مسئلہ ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ وزیر آغا نے اپنی مضمون کے شروع میں لکھا ہے کہ نقش فریادی کے دیباچے میں فیض احمد فیض کی شاعری پہ تبصرہ کرتے ہوئے نون میم راشد نے لکھا تھا، فیض کسی مرکزی نظریے کا نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ یہ بات 1941 کی ہے۔ مجھے یقین ہے نقش فریادی کے بعد دست صبا اور پھر زندہ نامہ کی اشاعت کے پیش نظر راشد صاحب اپنے بیان پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کریں گے۔ یہ اس لیے کہ ان چند برسوں میں فیض کے ہاں مرکزی نظریہ نمایاں ہو گیا ہے اور فیض کی نظم نگاری اس نظریے کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وقف نظر آتی ہے، اور اول نقش فریادی میں نمودار ہوا تھا، لیکن جسے راشد صاحب نے اس وقت درخور اعتنا نہیں سمجھا تھا۔ یعنی راشد کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وزیر آغا کہ یہ نظریہ نقش فریادی میں ظاہر ہو چکا تھا، جسے راشد نے زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ نقش فریادی کے دوسرے حصے میں جو مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ سے شروع ہوتا ہے، اس میں یہ نظریہ نمایاں ہو گیا تھا، جسے راشد نے زیادہ محسوس نہیں کی، اور پھر یہ نظریہ واضح طور پر دست صبا اور زندہ نامہ میں بھی ظاہر ہوا۔ تو گویا فیض احمد فیض کی شاعری کی ابتدائی جو شاعری ہے وہ رومانیت پر مبنی ہے، بعد میں وہ انقلاب کی طرف آئے ہیں۔ ابتدائی شاعری میں محبت ہے، جیسا میں نے ذکر کیا، جذبات ہے، تخیل ہے، یہ وہ رومانیت کے عناصر ہیں، جذبات، تخیل، محبت، حسن، جو اکثر رومانی شعراء کے ہاں ملتے ہیں۔ یہ عناصر اختر شیرانی کی شاعری میں بھی ہیں، لیکن اختر شیرانی کی رومانیت سے فیض کی رومانیت اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اختر شیرانی کی رومانیت میں ایک سرخوشی اور ایک سرمستی کا تصور ہے۔ اگرچہ اختر شیرانی کے یہاں مایوسی بھی ہے، لیکن مرکزی جو تصور اختر کی رومانیت کا ہے وہ سرخوشی اور سرمستی کا ہے۔ اس کی بجائے فیض کی رومانیت میں بنیادی تاثر مایوسی کا ہے، اداسی کا ہے۔ اس میں مایوسی ہے، اداسی ہے، انتظار کی کیفیت ہے اور موت کا رنگ ہے۔ مایوسی، اداسی، انتظار کی کیفیت اور موت کا رنگ وہ عناصر ہیں جو فیض کی مجموعی رومانوی شاعری کو حزن عطا کرتے ہیں، غم عطا کرتے ہیں، اور یہ تاثر جو ہے اختر شیرانی کی شاعری سے مختلف ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے جو ایک مضمون لکھا ہے جو ادبیات فیض نمبر میں ہے، ادبیات فیض نمبر مجھے ابھی تک نہیں ملا، میں نے آپ لوگوں کو 2 کتابیں دی تھی، ایک ادبیات فیض نمبر تھا اور ایک فتح محمد ملک کی کتاب تھی تعصبات۔ یہ 2 کتابیں میں نے دی تھی کہ ان سے آپ فوٹو سٹیٹ کر کے مجھے واپس کر دیں۔ سر وہ علی شان کے پاس ہے، علی شان کے پاس، وہ پشاور میں ہے، وہ ان سے کہہ دیں گے وہ لے آئے آپ کو۔ تو یہ 2 کتابیں ہیں، مجھے اپنے لیکچرز کے ریفرنس کے لیے ضرورت ہے، ورنہ پھر میں آپ کو ریفرنس نہیں دے سکوں گا۔ 2 کتابیں ہیں، علی شان کو چاہیے کہ جب وہ کتاب لے گیا تھا تو مجھے واپس کرتا۔ تو ادبیات فیض نمبر اور دوسری کتاب ہے تعصبات جو فتح محمد ملک کی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ ادبیات سے فوٹو سٹیٹ کی نشاندہی کی تھی، اور تعصبات میں ایک مضمون ہے جس کے ریفرنس میرے پاس ہیں، اور وہ ہے فیض کی 2 آوازیں جو فتح محمد ملک نے فیض پہ لکھا ہے۔
تو یہ کتابیں مجھے جلد از جلد دونوں پہنچا دیں تاکہ میں لیکچر میں ریفرنس دے سکوں. تو ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے ایک مضمون لکھا ہے ادبیات فیض نمبر میں، بہت طویل مضمون ہے اور بہت اچھا مضمون ہے، کہ اس مضمون کا عنوان ہے جمالیاتی احساس، اس طرح کا نام ہے اس کا، فیض کا جمالیاتی احساس اور معنیاتی نظام. فیض کا جمالیاتی احساس اور معنیاتی نظام. اس مضمون میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے صفحہ نمبر 65 پر فیض کی شاعری میں انتظار، یاد اور رات کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے. فیض کی رومانوی شاعری میں رات، انتظار اور یاد کو بنیادی کیفیت قرار دیا ہے، جس میں انتظار پہ توجہ دی ہے کہ فیض کی شاعری میں انتظار کی کیفیت ہے. پہلے محبوب کا انتظار تھا، محبوب کے چہرے پر خوشی کے بکھرنے کا انتظار تھا. یہی انتظار بعد میں وطن کے چہرے پر صبح کے کھلنے میں بدل گیا. یہی انتظار کی کیفیت ہے جو بعد میں بدل گئی. پہلے محبوب کے چہرے پہ خوشی کے بکھرنے کا انتظار تھا، محبوب کا انتظار تھا، بعد میں وطن کے چہرے پر خوشی کے پھیلنے، راحت کے پھیلنے کا انتظار تھا. تو گویا انتظار کی کیفیت بھی رومانیت سے انقلاب کی طرف چلی گئی. تو انتظار کو بنیادی کیفیت قرار دیا ہے. تو فیض کی شاعری میں جذبہ ہے، تخیل ہے، لیکن بطور خاص ان کی شاعری میں اداسی اور موت کا رنگ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اداسی اور موت کا رنگ فیض صاحب کی ابتدائی شاعری کی ایک نظم ہے سرود شبانہ، اور آخری خط میں آپ یہ اداسی موت کا رنگ دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر سرود شبانہ اور آخری خط. اب آخری خط دیکھیں، یہ آخری خط میں فیض صاحب کیا لکھتے ہیں. نقش فریادی کی نظم ہے آخری خط. وہ وقت میری جان بہت دور نہیں ہے جب درد سے رک جائیں گی سب زیست کی راہیں، اور حد سے گزر جائے گا اندوہ نہانی. تھک جائیں گی ترسی ہوئی ناکام نگاہیں، چھن جائیں گے مجھ سے میرے آنسو میری آہیں، چھن جائے گی مجھ سے میری بیکار جوانی. شاید میری الفت کو بہت یاد کرو گی، اپنے دل معصوم کو ناشاد کرو گی. آؤ گی میری گور پہ تم اشک بہانے، نوخیز بہاروں کے ہنسی پھول چڑھانے. شاید میری تربت کو بھی ٹھکرا کے چلو گی، شاید میری بے سود وفاؤں پہ ہنسو گی. اس وضع کرم کا بھی تمہیں پاس نہ ہوگا، لیکن دل ناکام کو احساس نہ ہوگا. القصہ معال غم الفت پہ ہنسو تم، یا اشک بہاتی رہو فریاد کرو تم. ماضی پہ ندامت ہو تمہیں یا کہ مسرت، خاموش پڑا سوئے گا واماندہ الفت. تو آپ دیکھیں اس میں رومانیت کے بنیادی عناصر شامل ہیں، جذبہ ہے، تخیل ہے، محبت ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ مایوسی ہے، اداسی ہے، موت کا رنگ ہے. یہ بنیادی عناصر ہیں فیض کی رومانیت کے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مایوسی، اداسی، نظم یاس میں، یاس ایک نظم ہے فیض صاحب کی، اس میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی، یہ مایوسی اور اداسی. پھر انتظار کی کیفیت ہے جو خاص طور پر فیض کی نظم انتظار میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فیض صاحب کی نظموں میں جذبہ، تخیل، محبت، انتظار، مایوسی، اداسی، موت کا رنگ بنیادی عناصر ہیں جو شامل ہیں فیض صاحب کی نظم میں، اور ان سے ان کی رومانیت کی تشکیل ہوتی ہے. رومانیت کا ایک اہم گوشہ جو ہے وہ ماضی بھی ہے، یاد ماضی بھی، ماضی کا احساس ہے.
رومانی شاعر حال سے زیادہ ماضی میں زندگی بسر کرتا ہے، ماضی کے بارے میں سوچتا ہے، تو ماضی کا احساس، یاد ماضی بھی فیض کی رومانیت میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب وہ ماضی کی یادوں سے بیگانہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی دکھ اور اداسی ہے۔ ماضی جب دکھ دیتا ہے، اداسی دیتا ہے، مایوسی دیتا ہے، ماضی کی یادیں جب تلخ ہو جاتی ہیں، تو پھر شاعر ماضی سے بیگانہ ہونے کی خواہش کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس خواہش کا اظہار فیض صاحب نے نقش فریادی کی ایک نظم آج کی رات میں کیا ہے۔ آج کی رات نقش فریادی کی نظم ہے، جس میں انہوں نے جو ہے آج کی رات میں ماضی سے بیگانہ ہونے کی کوشش کی ہے۔ آج کی رات نظم نقش فریادی میں شامل ہے، جس میں وہ کہتے ہیں: آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ، دکھ سے بھرپور دن تمام ہوئے، اور کل کی خبر کسے معلوم، دوش و فرداں کی مٹ چکی ہیں حدود، پر نہ ہوا اب ہو نہ ہو اب سحر کسے معلوم، زندگی ہیج لیکن آج کی رات ایزدیت ہے ممکن، آج کی رات، آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ، اپنا دوہرا فسانہ ہائے علم، اپنی قسمت پہ سوگوار نہ ہو، فکر فردا اتار دے دل سے، عمر رفتہ پہ اشک بار نہ ہو، عہد غم کی حکایتیں مت پوچھ، ہو چکی سب شکایتیں مت پوچھ، آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ۔ تو اس نظم میں بھی ماضی کا ذکر ہے، لیکن ماضی سے بیگانہ ہونے کی کوشش ہے، لیکن وہ ماضی سے مکمل طور پہ گریز نہیں کر سکتے۔ ماضی بار بار ان کے دل پر دستک دیتا ہے، پرانی یادیں بار بار انہیں آتی ہیں، اور وہ پرانی یادوں کے حصار میں گم ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے ہاں پھر ایک غم کی اور ایک اداسی کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو نقش فریادی میں اس پہلے حصے کی جو آخری نظم ہے میرے ندیم، آپ نے دیکھا آج کی رات میں وہ ماضی سے گریز کر رہے ہیں، لیکن میرے ندیم میں پھر وہ ماضی کی طرف آئے ہیں، پرانی قربتوں کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ قربتیں انہیں دکھ دے رہی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں تو ان کی نظم ہے میرے ندیم، جو اس حصے کی آخری نظم ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، جو مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ سے یہ حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے نظم ہے میرے ندیم، اس میں لکھتے ہیں: خیال و شعر کی دنیا میں جان تھی جن سے، فضائے فکر و عمل ارغوان تھی جن سے، وہ جن کے نور سے شاداب تھے مہ و انجم، جنون عشق کی ہمت جوان تھی جن سے، وہ آرزوئیں کہاں سو گئی ہیں میرے ندیم، وہ ناصبور نگاہیں، وہ منتظر راہیں، وہ پاس ضبط سے دل میں دبی ہوئی آہیں، وہ انتظار کی راتیں طویل تیرا و تار، وہ نیم خواب شبستاں، وہ مخملی باہیں، کہانیاں تھی کہیں کھو گئے خون بہار، مچل رہا ہے رگے زندگی میں خون بہار، الجھ رہے ہیں پرانے غموں سے روح کے تار، چلو کہ چل کے چراغاں کریں دیار حبیب، ہے انتظار میں اگلی محبتوں کے مزار، محبتیں جو فنا ہو گئی ہیں میرے ندیم۔ تو ماضی سے گریز کے باوجود وہ ماضی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو یہ پہلا حصہ رومان پر مبنی ہے، بقول شاہین مفتی کا مضمون ہے ادبیات فیض نمبر میں۔ اس مضمون میں صفحہ نمبر 252 پہ
ڈاکٹر شاہین مفتی نے لکھا ہے کہ فیض کی شاعری کا پہلا حصہ رومان پر مبنی ہے، جس میں ایک دھیمی سی سرخوشی ہے، مگر مجموعی رنگ درد، مایوسی، اداسی اور انتظار کا ہے۔ یعنی معمولی سی دھیمی سی سرخوشی موجود ہے جو اختر شیرانی کے ہاں ذرا زیادہ ہے، مگر فیض کی رومانیت کے بارے میں شاہین مفتی کا خیال ہے کہ اس میں مجموعی رنگ درد، مایوسی، اداسی اور انتظار کا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے، رومانیت پر مبنی ہے، اور اس ابتدائی حصے کو ترقی پسند مخالف ناقدین نے بہت سراہا ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ترقی پسند مخالف ناقدین جو ہیں وہ ایسی شاعری کی مخالفت کرتے ہیں جو کسی نظریے کی بنیاد پر ہو، جس میں سماج کے ظلم کی بات کی گئی ہو، بلکہ ایسی شاعری کی اس کے مقابلے میں حمایت کرتے ہیں جو ذات کے حوالے سے ہو۔ تو چونکہ رومان میں ذات کا حوالہ موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ترقی پسند تحریک میں اور ہلکا ارباب ذوق کی تحریک میں کیا فرق ہے۔ ایک جگہ ادب برائے زندگی کا نظریہ ہے، دوسری جگہ ادب برائے ادب کا نظریہ ہے۔ تو ادب برائے ادب میں فرد کی ذات کو اہمیت دی جاتی ہے، تو رومانوی شاعری میں بھی جو کہ فرد کی ذات کو پیش کیا گیا ہے، اس لیے ترقی پسند مخالفین نے فیض کی مخالفت کرنے کے باوجود فیض کی شاعری کے اس ابتدائی حصے کو جو رومانیت پر مشتمل ہے سراہا ہے۔ فتح محمد ملک نے اپنے مضمون فیض کی دو آوازوں میں رومانیت کو ان کے فن کا اصل منبع قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں فیض کا تصور حسن پرستی اختر شیرانی کی تصوریت سے مختلف ہے، اور اس میں مادیت کا احساس موجود ہے۔ اختر شیرانی کی تصوریت میں ماورائیت ہے، ایک ایسا محبوب ہے جو ماورائی ہے، جبکہ فیض کے ہاں محبوب کا تصور نسبتاً مادی ہے۔ تو فتح محمد ملک نے رومانیت کو فیض کے فن کا اصل منبع قرار دیا ہے، کیونکہ فیض کی شاعری میں مادیت ہے، اصل منبع قرار دیا ہے۔ اور فتح محمد ملک کا خیال ہے کہ فیض کا تصور حسن پرستی، ذرا تھوڑی دیر بعد آئے میں یہ کلاس، فیض کا تصور حسن پرستی اختر شیرانی کی تصوریت سے مختلف ہے، اس میں ماورائیت ہے اور اس میں مادیت ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی فیض صاحب کی شاعری کے اس ابتدائی حصے کو بہت سراہا ہے، اور اس کے بارے میں نظم جدید کی کروٹیں میں صفحہ نمبر 78 سے وزیر آغا نظم جدید کی کروٹیں میں صفحہ نمبر 79 سے 80 تک لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 79 سے جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ کا مائک آن ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 79 سے 80 تک لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 79 کا آخری پیراگراف اور صفحہ نمبر 80 کا پہلا پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں۔ نقش فریادی کا پہلا حصہ اس جذبے کی گہرائی، لطافت اور شدت کا بڑی حد تک غماز ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں شاعر خارجی زندگی کے ٹھوس مظاہر اور واقعات و حادثات کی سطحی کیفیات سے ہٹ کر دل کے سمندر میں اتر آیا ہے۔ فیض کی زندگی کے اس موڑ کا باعث محبت کا حادثہ ہے۔ محبت استغراق اور انہماک کی شدید ترین مثال ہے۔ جب تک اس کی گرفت مضبوط رہتی ہے، فرد اپنے ماحول سے بے نیاز ہو کر اپنی ذات کا طواف کرنے پر مجبور نظر آتا ہے۔ یہی محبت فیض کی شاعری کا پہلا سنگ میل ہے، اور یہی وہ شدید جذباتی دھچکا ہے جس نے فیض کو شعر کہنے پر اکسایا ہے۔
اس دور میں فیض نے بعض نہایت خوبصورت نظمیں لکھی ہیں جو اس کی ذات کے اندر برپا ہونے والے طوفان کی تندی اور وحشت کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں، اور شاعر کی محبت کی کربناک کیفیت کو بڑے فنکارانہ انداز سے بیان کرتی ہیں۔ شاید اردو نظم کے کسی شاعر نے محبت کے جذبے کو اتنی شدت اور خلوص کے ساتھ پیش نہیں کیا جتنی شدت اور خلوص کے ساتھ فیض نے پیش کیا ہے۔ ان کی محبت محض روایتی عشق کی داستان نہیں، اس میں جسمانی قرب اور جسمانی قرب کے نتیجے میں جذباتی طوفان کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ نیز اس سے فیض کی شاعری کے عقب میں تحریک شعر کی غیر معمولی تندی اور حدت کا بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی وزیر آغا سراہتے ہیں فیض کی اس رومانی شاعری کو جس میں فرد کا احساس اور فرد کے جذبات کا احساس موجود ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے رومانیت کا۔ دوسرے حصے میں فیض جو ہے رومان سے انقلاب کی طرف آئے ہیں، اور محض یہ سفر انہوں نے ایک نظریے سے وابستگی کی وجہ سے کے سبب نہیں کیا کہ فیض خود کہہ رہے ہیں کہ 20 تک 30 تک کا زمانہ تھا جس پہ رومانیت کے اثرات تھے، اور بہت جلدی یہ محفل تمام ہوئی، اور اشارہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ 30 کے بعد کا جو زمانہ ہمیں نظر آتا ہے وہ اصل میں ہندوستان میں مزدوروں کی بیداری کا زمانہ ہے، مزدور اور کسانوں کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں۔ تو گویا بیداری پیدا ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، فیض ترقی پسند تحریک میں شامل ہوئے، اور ترقی پسند تحریک کے اثرات ان کی شاعری پہ نمایاں ہوئے، اور وہ رومان سے انقلاب کی طرف آئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے نظم بھی لکھی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، جس میں رومان کی نفی کی گئی۔ تو فیض فکری طور پر محض اس لیے نہیں کہ وہ کسی ایک نظریے سے وابستہ ہو گئے تھے یا وہ کسی تحریک میں شامل ہو گئے تھے اس لیے وہ انقلاب کی طرف آئے۔ ہم نے فیض کی شخصیت پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ فیض کی شخصیت میں بنیادی چیز جو ہے وہ خلوص ہے۔ وہ کسی قسم کی بھی تخلیق کرے وہ خلوص کی بنیاد پہ کرتے۔ تو خارجی طور پر صرف وہ نظریے سے وابستہ نہیں ہوئے، ترقی پسند تحریک میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی شخصیت کو بھی بدلا ہے۔ وہ ذات سے اجتماع کی طرف آئے، انہوں نے اجتماع کا درد محسوس کیا، لوگوں کا درد محسوس کیا۔ تو گویا یہ سفر محض رومان سے انقلاب تک کا سفر نہیں ہے، ایک نظریے کی طرف مراجیت کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ شخصیت کی تبدیلی کا سفر بھی، کہ انہوں نے اپنی شخصیت کو اور اپنی شخصیت کے احساسات کو بھی بدلا ہے، اور ان کی شخصیت انسانیت سے منسوب ہو گئی۔ تو گویا یہ سفر شخصیت کی تبدیلی کا سفر بھی ہے، اور اس سفر میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ انقلابی شاعری کرتے ہیں تو وہ فکر کو اہمیت دیتے ہیں، نظریے کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلوب کو نظر انداز نہیں کرتے۔ یعنی رومانی عناصر ان کی شاعری میں آخر تک موجود ہے۔ رومانوی عناصر نے فیض صاحب کو ایک جمالیاتی اسلوب دیا ہے، تو اسلوب کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے، صرف فکر کو پیش نہیں کرتے، بلکہ انقلابی فکر کو جمالیاتی اسلوب میں پیش کرتے ہیں، اور یہی چیز فیض کے ہاں رومان اور انقلاب کا سنگم پیدا کرتی ہے۔ تو رومان سے انقلاب کی طرف انہوں نے سفر اختیار کیا ہے۔ اگر پہلے دیکھیں تو ابتدائی حصے کی جو پہلی نظمیں ہیں، یعنی دوسرے حصے کی جو پہلی نظمیں ہیں، اس میں یہ سفر ملاپ کا نہیں ہے۔ ابتدا میں فیض نے رومان اور انقلاب کو آپس میں ملایا نہیں ہے، بلکہ ابتدا میں فیض صاحب نے ملانے کی بجائے رومان کی نفی کی ہے۔ سب سے پہلے نفی کا احساس ہے، ملاپ نہیں ہے۔ رومان سے انقلاب کی طرف جاتے ہوئے
انہوں نے سب سے پہلے ہی رومان اور انقلاب کا امتزاج پیدا نہیں کیا، سب سے پہلے انہوں نے رومان کی نفی کر کے انقلاب کی طرف وہ گئے۔ تو یہ سفر ملاپ سے نہیں شروع ہوتا بلکہ نفی سے شروع ہوتا ہے، اور یہ نفی کا طریقہ ابتدائی دور میں اکثر ترقی پسندوں نے اختیار کیا کہ انہوں نے محبت کی نفی کی کہ محبت کے علاوہ اور غم بھی ہے، صرف محبت کا غم نہیں۔ بعد میں انہوں نے محبت اور انقلاب کو ملانے کی کوشش کی۔ تو فیض صاحب نے بھی سب سے پہلے انہوں نے رومان اور انقلاب کو ملایا نہیں بلکہ اس کی نفی کی، جو ظاہر ہے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ سے، جس میں واضح طور پر فیض صاحب نے لکھا۔ اب اس نظم کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس نظم کا پہلا حصہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ فیض صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میری زندگی کی پہلی جہد جو تھی وہ رومان تھی۔ اس میں پہلا حصہ رومان پر مبنی، پھر رومان سے گریز ہے۔ جب پہلے حصے میں وہ کہتے ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے۔ یہاں تک کا حصہ رومان پر ہے کہ پہلے میں یہ سوچتا تھا، پھر اگلے مصرے سے گریز کیا گیا ہے۔ یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا لیکن میں نے چاہا تھا ہو جائے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ کیوں نہ مانگ؟ اس لیے نہ مانگ کہ تیرے حسن میں دلکشی نہیں ہے، دلکشی اب بھی برقرار ہے۔ اگلے حصے میں فیض نے بتا دیا دلکشی اب بھی برقرار ہے، لیکن میرا زاویہ نظر بدل گیا ہے، اب میری نظر میں دنیا کے دکھ بھی ہے۔ اور وہ دکھ کیا ہیں؟ وہ اگلے بند میں بیان کیے گئے ہیں۔ انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا کوچہ و بازار میں بکتے ہوئے جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، یہ بھی چیزیں ہیں۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ تو گویا سفر گریز سے شروع ہوا، اور پھر گریز کئی اور نظموں میں بھی ہے، محبت سے گریز۔ بعد میں گریز کے بعد انہوں نے محبت اور انقلاب کو ملایا۔ اب محبت، رومان اور انقلاب کے امتزاج کی دو بنیادی جہتیں ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رومان اور انقلاب کے امتزاج کی پہلی جہت وہ ہے جس کی نوعیت فکری ہے، یعنی محبت اور سماج کے رشتوں کو ملانا، ان کے درمیان تعلق قائم کرنا۔ اور تعلق کیا ہے؟ وہ درد ہے۔ ان کے درمیان درد کا باہمی عرفان تلاش کرنا۔ مثلا وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک شخص سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کی محبت میں انسان کو اتنا درد ملتا ہے کہ اس کا ایک ذاتی تجربہ ہے۔ تو اتنے زیادہ لوگ ہیں اس دنیا میں، وہ جو دکھ اٹھا رہے ہیں، جو غریب ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، ان کا دکھ کیا ہوگا؟ تو درد کو بنیاد بنا کر محبت اور سماج کا تعلق قائم کرنا کہ ایک شخص کی محبت میں اتنا درد ہے تو ان کا درد کیسا ہوگا جو زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کی تلخیوں سے دوچار ہیں۔ تو امتزاج کی پہلی جہت جو ہے وہ محبت اور سماج کے درمیان درد کا تعلق قائم کرنا ہے، درد کا باہمی عرفان حاصل کرنا ہے۔ یہ رومان اور انقلاب کی پہلی جہت ہے۔
یہ رنگ بھی فیض صاحب کی شاعری میں ہے، لیکن محدود ہے، کم نظموں میں ہے۔ مثلا نقش فریادی کی نظم دیکھیں رکیب سے، رکیب سے نظم جو ہے اس میں رومان اور انقلاب کا امتزاج ہے، لیکن اس کی بنیاد درد پر ہے، وہ درد جو محبت میں انسان کو ملتا ہے، جو اس درد کی طرف راغب کرتا ہے جو انسانیت کا درد ہے۔ کیونکہ رکیب سے اگر آپ پہلا حصہ دیکھیں تو اس میں محبت کا تجربہ ہے کہ ایک ہی شخص ہے، اس سے دو لوگ محبت کرتے ہیں، تو محبت کا تجربہ موجود ہے۔ جو ناکامی ہے محبت کا تجربہ ہے کہ شاعر کو محبوب کا وصل نصیب نہیں ہوا، رکیب کو نصیب ہوا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ دونوں کی حالت ایک ہی ہو گئی۔ رکیب جس سے محبوب نے محبت کی، محبوب اسے بھی چھوڑ کے چلا گیا، اور شاعر جس سے محبوب نے محبت نہیں کی تھی اس کے پاس بھی محبوب نہیں۔ تو ایک کامیاب تھا، ایک ناکام تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں ایک ہو گئے، دونوں کا درد مل گیا۔ اس کو موضوع بنا کر فیض صاحب یہ بتاتے ہیں کہ محبت انسان کو کیا دیتی، انسان کے اندر ایک درد پیدا کرتی ہے، اور اس درد کی وجہ سے انسان انسانیت کا درد محسوس کرتا ہے۔ جیسے کہ اس نظم کا ایک بند ہے جس میں انہوں نے لکھا، ہم پہ مشترکہ ہے احسان غم الفت کے، اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں، ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں، عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و ہرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا۔ تو محبت نے ہمیں کیا سکھایا؟ محبت نے ہمیں لوگوں کے درد کو محسوس کرنا سکھایا۔ اب ہم نے دیکھا کہ جب لوگ دکھ میں ہوتے ہیں، درد میں ہوتے ہیں، تو ہم ان کا درد محسوس کرتے ہیں، کیونکہ محبت نے ہمیں درد دیا۔ پھر ہم غریبوں کا درد، کسانوں کا درد محسوس کرتے ہیں، اور جب طبقاتی تقسیم ہوتی ہے، جب لوگوں کے وسائل لوٹ لیے جاتے ہیں، تو ہمیں ایک درد ملتا ہے۔ جب ناتوانوں کے نوالوں پہ عقاب جھپٹتے ہیں، یہ عقاب علامت ہے ان با اختیار لوگوں کی جو ناتوانوں کے نوالے چھین لیتے ہیں۔ تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ آگ سی رہ رہ کے سینے میں ابلتی ہے نہ پوچھ، اپنے دل پہ مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں رکیب سے نظم، اس میں بھی رومان سے انقلاب کی طرف آئے اور رومان اور انقلاب کا سنگم پیش کیا، اور ایک سنگم کی بنیاد تھی درد کا رشتہ جو دونوں کے درمیان تلاش ہوا۔ اسی طرح نقش فریادی کی ایک اور نظم ہے، چند روز اور میری جان، اس میں بھی محبوب سے خطاب ہے، محبوب شامل ہے، اور زمانے کے درد کا ذکر محبوب سے کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ درد ہے جو محبوب نے بھی اٹھایا ہے، زمانے کا درد، اور وہ ہے جو شاعر نے بھی اٹھایا۔ اور یہ درد کیا ہے؟ یہ غلامی کا درد ہے۔ یہ نظم اس زمانے کی ہے جس زمانے میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ تو اس غلامی نے جو درد دیا وہ صرف شاعر کو نہیں دیا، محبوب کو بھی دی، اس کا حسن بھی بکھر گیا۔ تو اسی لیے شاعر محبوب کو کہہ رہا ہے کہ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں پہ دم لینے کو مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہلے تڑپ لے رو لیں، اپنے اجداد کی میراث ہے معذور ہیں ہم، کہ ہمارے اجداد نے ہمیں غلامی کے حوالے کر دی، سلطنت کو نہیں سنبھالا، اپنے اجداد کی میراث ہے معذور ہیں ہم، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ لیکن اب
درد کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں. یعنی اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ تحریک آزادی عروج پر ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں آزادی مل جائے. عرصہ دہر کی جھلسی ہوئی ویرانی میں ہم کو رہنا ہے پہ یوں ہی تو نہیں رہنا ہے. اجنبی ہاتھوں کا، اجنبی علامت ہے انگریزوں کی، اجنبی ہاتھوں کا بیکار دہکتا ہوا درد آج سہنا ہے، ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے. یہ تیرے حسن سے لپٹی ہوئی آلام کی گرد، اپنی دو روزہ جوانی کی شکستوں کا شمار، چاندنی راتوں کا بیکار دہکتا ہوا درد، دل کی مایوس تڑپ جسم کی مایوس پکار، چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز. تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو رومان اور انقلاب کا سنگم ہے، اور اس کی بنیاد فکری ہے، اور اس کی بنیاد میں درد شامل ہے. اسی طرح دست صبا کی ایک نظم ہے، سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام. اس میں بھی رومان اور انقلاب کا سنگم ہے. اور اس سلسلے کی اہم ترین نظم جو ہے وہ میرے ہمدم میرے دوست ہے. میرے ہمدم میرے دوست دست صبا کی نظم ہے، جسے ترقی پسند مخالفین ناقدین نے بھی رومان اور انقلاب کی بہترین مثال قرار دیا ہے، رومان اور انقلاب کے سنگم کی. اس میں بھی درد بنیادی چیز ہے. بنیادی چیز درد ہے، محبت کا درد ہے، محبت کی ناکامی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ سرمایہ جو ہے، دولت جو ہے، دولت مند جو ہیں وہ انسان سے اس کی محبت چھین لیتے. رومانوی شاعر انقلاب کی طرف اکثر راغب بھی اس وقت ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ سماجی ظالمانہ نظام جو ہے محبوب کو چھین لیتا ہے، اس لیے کہ جو چھیننے والا ہے اس کے پاس پیسے ہیں اور اس کے پاس پیسے نہیں. اب اس نظم میں آپ علامتوں پر غور کریں تو اس نظم میں جگہ جگہ سرمایہ دارانہ نظام کی علامتیں موجود ہیں. میرے ہمدم میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست. یہ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے اس کا یقین ہو کہ میری باتوں سے، میری تسلی سے تیرا جو ہے درد کم ہو جائے گا تو میں کروں. لیکن یہ درد کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے پیچھے سرمایہ دارانہ نظام. یہ درد نہیں کم ہو سکتا. اگر درد کم ہو سکتا تو میں تجھ سے حسن و محبت کی حکایات کہوں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ گلچی کے لیے خوش شاخ گلاب جھکتی ہے، اور یہ جو وجود ہے، حسن ہے، وہ نرم ہاتھوں کی حرارت سے پگھل جاتا ہے. نرم ہاتھ کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام. تو اگر آپ دیکھیں تو میرے ہمدم میرے دوست جو نظم ہے دست صبا کی، اس نظم میں ساری بات واضح ہو گئی. گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن، تیری آنکھوں کی اداسی، تیرے سینے کی جلن، میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی. گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تذلیل کے داغ، تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے. گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں، میں تجھے گیت سناتا رہوں ہلکے شیریں، آبشاروں کے بہاروں کے چمن زاروں کے گیت، آمد صبح کے ماہتاب کے سیاروں کے گیت، تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت سے پگھل جاتے ہیں، کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مایوس نقوش دیکھتے دیکھتے یکلخت بدل جاتے ہیں. لوگ بدل جاتے ہیں کیونکہ گرم ہاتھوں کی حرارت سے ان کے برفاب جسم پگھل جاتے ہیں. وہ محبوب جسے کوئی رضامند نہیں کر سکتا اسے گرم ہاتھ رضامند کر دیتے ہیں. کس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور یک بیک بادہ احمر سے دہک جاتا ہے. بادہ احمر بھی علامت ہے بڑے لوگوں کی. کیسے گلچی کے لیے جھکتی ہے خوش شاخ گلاب. گلچی سیاد، سرمایہ دارانہ نظام، کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے.
تو حقیقت یہ ہے، حقیقت بڑی تلخ ہے جو بتائی گئی ہے. تو میرے ہمدم میرے دوست میں بھی درد کی بنیاد پر محبت اور سماج کا تعلق قائم کیا گیا ہے. تو رومان اور انقلاب کے سنگم کی یہ پہلی جہد ہے. اس جہد میں بڑی حد تک فیض کامیاب رہے ہیں، لیکن ترقی پسند مخالفین ناقدین کا خیال ہے کہ پورے طور پر اس میں کامیاب نہیں ہوئے، ناکام رہے. فتح محمد ملک نے اپنے مضمون فیض کی دو آوازوں میں لکھا ہے کہ وہ حسن اور انقلاب کو ایک رو میں پرو نہ سکے، دونوں الگ الگ تجربات رہے. یہ بات درست نہیں ہے، ایک رو میں انہوں نے پرویا. ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی لکھا کہ اس میں وہ پورے طور پر کامیاب نہیں ہوئے. البتہ ان کا خیال ہے کہ رومان اور انقلاب کے سنگم کی جو یہ جہد ہے، اس میں کامیاب ترین نظم جو ہے وہ میرے ہمدم میرے دوست ہے. اس کی بہت تعریف کی ہے، اور اس نظم کی تعریف میں یہاں تک لکھ دیا ہے. آپ دیکھیں وزیر آغا کا مضمون انجماد کی ایک مثال فیض، صفحہ نمبر 82 سے 83، صفحہ نمبر 82 سے صفحہ نمبر 82 کی آخری دو لائنیں ہیں اور صفحہ نمبر 83 کا پہلا پیراگراف ہے. اس دوسرے دور میں فیض کی نظموں کا امتیازی وصف یہ ہے کہ ان میں رومان و حقیقت کا ربط باہم نمودار ہوا ہے، اور عرفان ذات اور عرفان کائنات کی حدود ملتی اور ایک دوسری میں ضم ہوتی دکھائی دیتی. یہی فیض کی سب سے بڑی عطا ہے اور اسی میں فیض کی انفرادیت ہے. یہ انوکھا رد عمل مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نمان سے شروع ہوا تھا، اور اس رد عمل کی عکاسی ان کی دوسری نظموں بالخصوص رقیب، چند روز اور میری جان، موضوع سخن، شاہراہ اور میرے ہمدم میرے دوست میں اس انداز سے ہوتی ہے کہ شاعر کی جذباتی اور ذہنی کشمکش اور ان کیفیتوں کو ایک دوسرے میں ضم کر دینے کی صحیح صاف نظر آتی ہے. آغاز کار میں فیض اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے. ان کی بہت سی نظموں میں دونوں کیفیات کا نقطہ انضمام یکلخت ابھر کر سامنے آیا، یعنی الگ الگ ہو گئے. جیسے فتح محمد ملک کا خیال ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شاعر جان بوجھ کر ایک خاص قسم کے جذباتی رد عمل سے ایک بالکل دوسرے جذباتی رد عمل کی طرف بڑھنے کی صحیح کر رہا ہو، یا جیسے وہ رومان کی جذباتی کیفیت کو محض سماجی شعور کے ابلاغ کے لیے استعمال کرنے کے در پہ ہو. اس لیے ان نظموں میں ایک جھول ہے جس کا قاری کو خود احساس ہو جاتا ہے، فوراً احساس ہو جاتا ہے. لیکن آخر کی بعض نظمیں بالخصوص میرے ہمدم میرے دوست نے فیض نے اپنے اس اقدام میں پوری کامیابی حاصل کی ہے. ان کی یہ نظمیں، اس کی یہ نظمیں اردو شاعری میں ایک بالکل نئی آواز ہیں، اور ان میں شاعر نے پہلی بار رومان اور حقیقت کو نہ صرف ایک دوسرے سے قریب کیا ہے بلکہ ان کو نہایت فنکارانہ انداز سے ایک دوسرے میں ضم بھی کر دیا ہے. اور پھر لطف یہ ہے کہ سارے اقدام کی بنیاد فہم، شعور یا ارادے اور عزم پر استوار نہیں، یعنی شعوری نہیں ہے. اس میں وہ خود روانی ہے جو خلوص اور جذبے سے عبارت ہے، جس کا تاثر ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو تعریف کی ہے اس عمل کی، لیکن اس میں خامی کا اظہار بھی کیا ہے. یہ رومان اور انقلاب کے امتزاج کی پہلی جہد ہے جس کا آج ہم نے ذکر کیا. رومان اور انقلاب کی دوسری جہد جس پر فیض نے بہت نظمیں لکھی ہیں اور تقریباً وہ ان کی پوری شاعری پہ چھائی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس دوسری جہد کا ذکر اگلے لیکچر میں کریں گے. کوئی سوال آپ لوگ کرنا چاہیں؟ جی سر، یہ فیض صاحب جو رومان اور انقلاب کا جو امتزاج پیش کرتے ہیں، اس میں جو درد کا آپ نے باہمی عرفان جو آپ نے بتایا نا سر، تو یہ درد کا جو باہمی عرفان ہے، تو یہ فیض صاحب کی مطلب یعنی شخصیت سے اپنی شخصیت کی سے ہوتا ہوا مطلب معاشرے کی طرف جاتا ہے. پھر جب وہ آپ نے ذکر کیا کہ دوسرے مجموعوں میں یہ دست صبا اور زندہ نامہ وغیرہ میں انہوں نے پھر یعنی معاشرے کی یعنی مزدوروں کی یہ درد کو سراہا ہے، لیکن اس کا جو مطلب
کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم، یعنی بنیاد جو ہے اس کا اپنا درد ہو سکتا ہے، جو یعنی اپنے اپنے دل کا درد جو بتایا نا کہ پہلے محبت کا درد محسوس کیا، پھر محبت کی درد کی بنیاد پر انسانیت کا درد محسوس کیا۔ جب انسان کو درد ملتا ہے، انسان خود تکلیف میں ہوتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے دوسروں کے درد کا۔ وہ سوچتا ہے کہ ایک شخص کی محبت میں اتنا درد ہے تو ان کا درد کتنا ہوگا، جو لوگ نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں، زندگی اتنی قسم پرسی میں بسر کر رہے ہیں۔ فیض صاحب نے خاص طور پہ موضوع سخن میں اس کا پورا حوالہ دے دیا ہے۔ فیض نے بتا دیا نا کہ میرے عشق دو ہیں، ایک محبوب سے ہے، ایک وطن سے عشق ہے۔ دو عشق میں بھی بتایا، موضوع سخن میں بھی بتایا کہ میرے موضوعات یہ ہیں۔ تو میرا مسئلہ صرف اور صرف محبوب نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ موضوع سخن میں بھی یہ تھی۔ تو درد کی بنیاد پر وہ ذات سے اجتماع کی طرف آئے۔ جی سر۔ یہ پہلی جہت ہے۔ جب تک رومان اور انقلاب کے سنگم کی دوسری جہت پر بات نہ ہو، اس وقت تک یہ چیز مکمل نہیں ہوگی اور واضح نہیں ہوگی۔ جی سر۔ سمجھ گئے میری بات؟ جی سر سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا۔ اچھا جی، کوئی اور پوچھنا چاہے؟ کوئی اور سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ یس سر۔ فیض کی بعض نظموں پہ یا خاص طور پر یہ جو نظم ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما، اس پہ تاج محل ساحر لدھیانوی کے بعض نظموں کے بہت گہرے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فیض پر ساحر کے اثرات ہے یا ساحر پر فیض کے اثرات ہے، کیونکہ یہ دونوں ہم اثر تھے۔ جی جی تو اصل میں ایک دور تھا نا، ایک دور سے گزر رہے تھے اور نذیر کچھ اور پوچھنا ہے؟ تو اصل میں ایک دور تھا نا، ایک جیسے حالات سے گزر رہے تھے تو لازماً ایسے دور میں ایک تحریک سے بھی وابستہ تھے، تو ایک دوسرے سے اثر قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فیض صاحب کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس نظم میں تو خیر چند نظمیں جذباتی ہیں، لیکن ویسے فیض صاحب کی نظم جذباتیت بہت کم ہے، ساحر کے ہاں یہ بہت زیادہ ہے۔ تو فیض صاحب تو یہ 1936 کی نظم ہے اور یہ ساحر کی نظمیں تو پھر اس کے بعد کی ہیں۔ فیض وہ بنیادی شاعر ہیں جنہوں نے رومان اور انقلاب کی ابتدا کی ہے۔ یہ بعد میں اور بہت سے شاعر آئے ہیں، لیکن ساحر کی لازماً یہ نظمیں جو ہیں یہ بعد کی ہیں اور فیض صاحب کی نظم پہلے کی ہے۔ یہ بالکل 1935-36 میں فیض صاحب نے یہ نظم لکھی تھی، جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ ہاں کچھ ہے پوچھنا؟ نو سر، بس یہ یہ جو ہے نا فیض صاحب جو ہے نا وہ یہ ابتدائی نظم ہے، ساحر کی نظم جو ہے بعد میں ہے، اور پھر اس کا رد عمل بھی ہے۔ ساحر کی شاعری صرف اپنے معاشرے سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ گھر کے بھی مسائل تھے، خاص طور ان کے باپ کے جو جاگیردار تھا، تو اس کا بھی باپ کے خلاف بھی ساحر کے ہاں رد عمل بہت شدید ہے، جس نے پھر شادیاں کرنے کا شوق تھا، ان کی ماں کو بھی چھوڑ دیا تھا نا، تو اس پر اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہے ساحر پر۔ تو ساحر کے ہاں جذباتیت زیادہ ہے، فیض کے ہاں ذرا کم ہے۔ جی کوئی اور سوال ہے کوئی سوال؟ نہیں ہے؟ کلاس ختم کروں؟ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، یہ کلاس ختم ہوتی ہے، اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ کل یا پرسوں میں آپ کو بھیج دوں گا۔